سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. انسان کے دنیا میں آتے ہی اس کی الٹی گنتی شروع ہو جاتی، مرد ہو یا عورت. پیدا ہونے کے بعد پہلے سیکنڈ سے موت کی طرف سفر جاری ہو جاتا ہے، اور ہر شخص ہر وقت مرتا رہتا ہے. مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ جو لوگ مر چکے، جو اس دنیا سے جا چکے، وہ اچھے ہوں یا برے، اب وہ ایک بار کلمہ پڑھنا چاہیں تو نہیں پڑھ سکتے. ایک بار اللہ کا نام لینا چاہیں اس طرح کہ اس پر ان کو کوئی اجر ملے، کوئی ثواب ملے، نہیں لے سکتے. باقی جو نیک بندے ہیں وہ برزخ میں بھی اللہ کو خوب یاد کریں گے، ثواب کے لیے نہیں، لذت کے لیے. بس ان کو اللہ کی یاد میں مزہ آئے، اور جس سے اللہ راضی ہوں گے قبر میں جانے کے بعد اس کو اختیار ہوگا جو چاہو کرو. کوئی کہے گا مجھے تلاوت کرنا ہے، کرو. مجھے نماز میں مزہ آتا ہے، پڑھو، خوب مزہ آئے گا. نیکی نہیں لکھی جائے گی، نیکی یہاں لکھی جاتی. ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں ایک بزرگ کے بیان میں جانا ہوا. بزرگ یہی ہمارے ہندوستان کے تھے، حضرت مفتی محمود صاحب نور اللہ مرقدہ کے خلفاء میں سے تھے. میں حج کے لیے گیا ہوا تھا، اہلیہ بھی ساتھ میں تھی، ہم لوگ گئے، بیان میں شریک ہوئے. انہوں نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک اللہ والے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے کشف القبور عطا کیا ہوا تھا. جس کو اللہ چاہتے ہیں یہ نعمت دے دیتے ہیں، کوئی بہت مشکل نہیں ہے. لیکن یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں کہ آدمی انہیں کے پیچھے لگ جائے. دے دیں، اللہ اللہ کی مہربانی، نہ دیں کوئی بات نہیں. جو کرنے کا کام ہے وہ کریں. اس زمانے میں عام طور سے دینداروں کا بھی حال یہ ہو گیا ہے، جو کرنے کے کام ہے وہ کرتے نہیں، باقی امت کے غم میں گھلتے رہتے ہیں. اس قدر امت کا غم کہ اللہ کی پناہ، اور جو اپنے کرنے کا کام ہے وہ کریں گے. کچھ دن پہلے ایک صاحب تشریف لائے تھے، بڑے تاجر تھے. توبہ کیا، بیعت کیا، زندگی بالکل دین سے دور تھی کہ حضرت میں امت کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا ابھی امت کا غم چھوڑ دو، پہلے اپنے لیے کچھ کر لو. خود اللہ کو راضی کر لو، اپنی زندگی ٹھیک کر لو، امت کے لیے بعد میں کرنا.
امت اللہ کے رسول کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذمہ دار ہیں، اس کا کوئی کام رکے گا نہیں. تم اپنی فکر کرو پہلے، بعد میں دوسروں کی فکر کرو. دیکھیں ہوائی جہاز میں جو وہ آکسیجن کا ماسک ہوتا ہے نا، جب اس کا اعلان ہوتا ہے تو بتلایا جاتا ہے کہ اگر کوئی ایسی حالت ہو جائے، ایمرجنسی ہو جائے کہ آپ کو ماسک لگانا پڑے اور آپ کے ساتھ کوئی بچہ ہے، کوئی بیمار ہے، تو پہلے اپنا لگائیے گا پھر دوسرے کا. اللہ تعالیٰ نے بھی جہنم سے بچنے کے لیے یہی ترتیب بتلائی ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. ایمان والو پہلے اپنے کو پھر گھر والوں کو جہنم سے بچو. تو بات دور چلی گئی. جس کو اللہ چاہتے ہیں کشف القبور کا عمل، یہ کشف القبور عطا فرما دیتے ہیں. خاص نعمت ہے اللہ کی. کسی کو نہ ملے تو پریشان نہ ہو، اس کے پیچھے نہ لگے. ہاں، اس کے لیے وظائف نہ شروع کریں. تو وہ تشریف لے گئے قبرستان میں. ایک قبر کے بارے میں ان کو معلوم ہوا کہ بڑے اللہ والے تھے، یہاں آرام فرما ہے. تو ان کو خیال ہوا ذرا دیکھوں اندر کیا ہو رہا ہے. جن لوگوں کو ان چیزوں پر بڑا اشکال ہوتا تھا ان کے لیے بہت آسانی ہو گئی ہے. یہ کشف تو ہر ایک کو ہوتا ہے، بس کسی کو اسباب و وسائل سے ہوتا ہے اور کسی کو نہ نظر آنے والے روحانی وسائل سے ہوتا ہے. جیب میں موبائل ہے نا، ابھی کوئی بندہ امریکہ میں بیٹھا ہے، اس سے ویڈیو کال کریں تو اس کا گھر نظر آئے گا. یہ کشفی تو ہے نا، جو موبائل کے ذریعے ہو رہا ہے، وہاں کا حال نظر آ رہا ہے نا، جبکہ بہت دور بیٹھا ہوا ہے، وہ بندہ بھی نظر آ رہا ہے. اسی طرح مرنے کے بعد کوئی ختم تھوڑی ہو جاتا ہے، دوسری دنیا میں منتقل ہو جاتا ہے. جیسے کوئی ہمارے یہاں ہندوستان سے سفر کر کے کسی اور ملک میں چلا گیا تو ختم تھوڑی ہو گیا، ہمیں نظر نہیں آ رہا، دور چلا گیا ہے. تو موبائل کے ذریعے جس طرح کشف ہوتا ہے، اسی طرح اللہ کے نام کے ذریعے بھی ہوتا ہے. تو انہوں نے سوچا دیکھیں ذرا اندر کیا حال ہے. دیکھا تو اللہ والے بیٹھے ہوئے اور بس مزے لے کر قرآن کی تلاوت کر رہے. تو انہوں نے پوچھا حضرت آپ کب سے تلاوت کر رہے ہیں؟ کہ نہیں بھائی یہ تو یاد نہیں کب سے کر رہے ہیں. برزخ میں انسان کو زمانے کا احساس نہیں ہوتا، اسی لیے جب برزخ سے لوگ اٹھیں گے، قبروں سے جب اٹھیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا. قیامت کو میں ان کو لگے گا بس تھوڑی دیر رہے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ برزخ کی جو زندگی ہے وہ زمان اور مکان کے قید سے باہر ہے. تو انہوں نے کہا کب سے پڑھ رہا ہوں یہ بتلانا تو مشکل ہے، 1 کروڑ قرآن پڑھ چکا ہوں. اور جب کوئی چیز زمان و مکان سے باہر ہو جاتی ہے نا تو اسپیڈ بھی بہت فاسٹ ہو جاتی ہے. ان کو ایک قرآن ختم کرنے میں اتنا وقت تھوڑی لگتا ہوگا جتنا ہم کو لگتا ہے. ہر ایک کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ضرور ہوتا ہے جو اسے ہمیشہ یاد رہتا ہے. ہوگا نا سب کی زندگی میں ایسا واقعہ، کوئی بچپن کا واقعہ، کوئی جوانی کا واقعہ، کوئی طالب علمی کا واقعہ. اس کو سوچیں کتنی دیر لگتی ہے سوچنے میں، اور جب وہ واقعہ ہوا تھا تو کتنی دیر لگی تھی. کبھی ہفتوں لگے تھے، کبھی برسوں لگے تھے. ہفتوں اور برسوں پر محیط وہ واقعہ اب اگر سوچے تو 1 سیکنڈ بھی پورا نہیں لگتا. کیوں؟ اس لیے کہ اب وہ واقعہ زمان و مکان کی قید سے آزاد ہو گیا، اس لیے اب اس کو سوچنے اور دیکھنے میں وقت نہیں لگتا. تو عالم برزخ بھی زمان و مکان کی قید سے آزاد ہے. تو 1 کروڑ قرآن کی تلاوت کر چکے. یہ بھی تو اللہ کے نیک بندے تھے، ان کو بڑی حسرت ہوئی. 1 کروڑ قرآن کتنا بڑا خزانہ ہے، کاش کہ ہمیں بھی توفیق ہوتی. تو انہوں نے کہا آپ اس کو لینا چاہیں گے؟ کہا حضرت دے دیں، اس سے بڑی کیا مہربانی ہوگی. کہ اس کے بدلے میں آپ نے 1 مرتبہ جو سورہ فاتحہ پڑھی ہو وہ مجھے دے دیں. تو انہوں نے حیرت سے کہا یہ کیا بات ہے کہ آپ کو 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے میں ثواب ملا، مجھے 1 کروڑ قرآن پڑھنے میں کوئی ثواب نہیں ملا، بس مزہ آیا. تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے
یہ زندگی جو عطا فرمائی ہے یہ آخرت بنانے کے لیے دی ہے۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ ہم نے جو فجر کی نماز پڑھی تھی، اب ہم کبھی لوٹ کر کے فجر کی وہ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ دوسری پڑھ سکتے ہیں جو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو مواقع دیں گے، اللہ خوب موقع دے، زندگیوں میں خوب برکت دے، صحت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، لیکن جو گزر گیا وقت اس میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو وہ ہماری زندگی کا وہ گزرا ہوا وقت ہمارے لیے، اور ایک شخص جو دنیا سے گزر گیا، مردہ ہو گیا، اس کے لیے، دونوں کے لیے برابر ہے نا۔ ہر شخص ہر پل مر رہا ہے۔ ظہر کی نماز ہم نے جس وقت پڑھی تھی اس وقت کے لیے ہم مر چکے۔ ابھی جو تلاوت، جو نعتیں پڑھی جا رہی تھیں اس وقت کے لیے ہم سب مر چکے۔ زندگی موت کی جانب سفر کا نام ہے۔ کہاں جا کر یہ سفر مکمل ہوگا ہمیں نہیں معلوم، یہ غیب کی بات ہے، یہ اللہ کو معلوم۔ اگر ہمیں معلوم ہو جاتا تو زندگی کا سارا کام ہی ٹھپ ہو جاتا۔ ایک شخص مکان بنا رہا ہے، دکان چلا رہا ہے، اگر اسے پتہ چل جائے 6 مہینے کے بعد وہ مرنے والا ہے، وہ بیٹھ جائے گا کیا کروں گا؟ 1 منٹ پہلے تک بھی نہیں بتاتے اللہ تعالیٰ، تاکہ ہر شخص اپنا کام کرتا رہے۔ اللہ دنیا کا نظام جاری رکھنا چاہتے ہیں، باقی رکھنا چاہتے ہیں، اس لیے یہ اللہ کی مصلحت ہے۔ باقی کب کس کا سفر پورا ہو جائے گا کچھ پتہ نہیں۔ جنت اور جہنم تو بہت بات کی بات ہے۔ جیسے ہی یہ سفر مکمل ہوگا اور انسان قبر میں جائے گا، قبر گڑھے کا نام نہیں ہے۔ زمین میں جو گڑھا بنایا جاتا ہے اس کا نام قبر نہیں ہے۔ دین کی زبان میں جب قبر کہا جاتا ہے تو اس سے مراد ہوتا ہے عالم برزخ۔ چونکہ انسان کے انتقال کے بعد اس کے لیے سب سے باعزت طریقہ یہ ہے کہ اس کو غسل دے کر، کفن پہنا کر، اس کی نماز جنازہ پڑھ کر اس کو اس زمین کے حوالے کر دیا جائے جس زمین سے اللہ نے اس کو بنایا تھا۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اس زمین کے حوالے کرنے کے لیے زمین میں جو چھوٹا سا کمرہ تیار کیا جاتا ہے ہم اس کو قبر کہتے ہیں۔ باقی ہر انسان جاتا زمین ہی میں ہے، چاہے جس طریقے سے جائے۔ کسی کو جلا دیا جائے تب بھی وہ اس کی خاک، اس کی راکھ زمین ہی میں جائے گی۔ کوئی پانی میں ڈوب جائے تب بھی وہ زمین ہی میں جائے گا، مٹی میں ملے گا۔ کسی کو جانور کھا لیں پھر وہ جانور کے اجزاء زمین میں جائیں گے، آخر میں سب کو زمین ہی میں جانا ہے۔ اسی سے اللہ نے بنایا ہے، اسی میں اللہ واپس کرے۔ اوپر سے تو کچھ نہیں نظر آتا دیکھنے والے کو، اور بسا اوقات کھود کے بھی دیکھے تو نہیں نظر آتا، لیکن اندر کا معاملہ بڑا عجیب ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، القبر اما روضۃ من ریاض الجنہ و اما حفرۃ من حفر النار۔ قبر یا تو جنت کی کیاری ہوتی ہے یا جہنم کا گڑھا ہوتا ہے، اور اس کے لیے وہ زمین کے اندر کا بنایا ہوا کمرہ ضروری نہیں ہے۔ تو ہم بھی مسلسل دوڑ رہے ہیں، بہت تیز رفتاری کے ساتھ دوڑ رہے ہیں، اور پتہ نہیں ہے کدھر دوڑ رہے ہیں، جنت کی کیاری کی طرف دوڑ رہے ہیں یا جہنم کے گڑھے کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے ہم ایمان والوں پر، مردوں پر، عورتوں پر، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا شعور عطا فرما دیا ہے کہ ہم جس منزل کی طرف دوڑ رہے ہیں وہ 2 میں سے کوئی ایک ہو سکتی ہے، تاکہ ہم بری منزل سے بچنے اور صحیح منزل پانے کی فکر کریں۔ جو بیچارے ایمان سے محروم ہیں ان کو وہ شعور بھی نہیں ہے۔ یہ شعور بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی قبروں کو جنت کی کیاری بنائے، جہنم کا گڑھا بننے سے بچائے۔ کیسے بنے گی قبر جنت کی کیاری؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ زندگی گناہوں سے خالی ہو۔ اور زندگی گناہوں سے کیسے خالی ہوتی ہے؟ ایک کپڑا گندا ہے اور آپ کو گندا کپڑا پسند نہیں ہے، تو پہلا کام تو یہ کرنا چاہیے کہ اس کو دھو ڈالیں۔
واشنگ مشین میں ڈالیں، ہاتھ سے دھوئیں، کسی بھی طرح لانڈری میں دیں. اب دھل گیا، اب اس کو گندگی سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو اٹیچی کے اندر، الماری کے اندر، کسی بکس کے اندر حفاظت سے رکھے تاکہ اس میں گرد و غبار نہ لگے، کوئی گندگی نہ لگے. یہی طریقہ زندگی کو گناہوں سے بچانے کا ہے کہ جو گناہ ہو چکے سچی توبہ کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں. شیطان بہت بڑا دھوکے باز دشمن ہے، وہ بہت بڑا دھوکے باز ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں شیطان کو الغرور کہا ہے. وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ. غرور دھوکے باز کو کہتے ہیں کہ وہ بہت بڑا شاطر دشمن، دھوکے باز دشمن جو ہر وقت تمہاری تاک میں لگا رہتا ہے، اس نے اللہ کے سلسلے میں بھی تم کو دھوکہ دے دیا. شیطان کا مکر و فریب بڑا عجیب ہوتا ہے. کہتے ہیں ایک نیک و صالح نوجوان تھے، گناہوں سے بچتے تھے. ذرا جوانی میں، خاص طور سے اس زمانے میں گناہوں سے بچنا بڑا مجاہدہ ہے. گناہ کی اپنی لذتیں ہوتی ہیں، اور بڑی عجیب باتیں ہیں. جسمانی اعتبار سے بھی وہ ساری غذائیں بڑی لذیذ ہوتی ہیں جو جسم کے لیے نقصان دہ. میٹھے میں بڑا مزہ آتا ہے، چربی میں بڑا مزہ آتا ہے، روغن میں بڑا مزہ آتا ہے. جتنی نقصان دہ چیزیں وہی لذیذ ہوتی ہیں، اور جو مفید کھانا ہے وہ عموماً جو چٹورے ہو جاتے ہیں ان کو اچھا نہیں لگتا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نظام ایسا بنایا ہے کہ جتنے اللہ کو ناراض کرنے والے کام ہیں وہ بڑے لذیذ ہوتے ہیں. اسی لیے ان کو شہوات کہا گیا، ان کی طرف بڑا طبیعت کا کھنچاؤ ہوتا ہے. لیکن سمجھدار آدمی، جیسے کوئی بیچارہ شوگر کا مریض ہے تو شکر نہیں کھاتا، سمجھدار آدمی نقصان دہ غذاؤں سے بچتا ہے. ہمارے حضرت پیر صاحب دامت برکاتہم نے اپنا ایک واقعہ سنایا کہ کسی جگہ، وہ امریکہ میں غالباً کسی جگہ دعوت میں گئے ہوئے تھے، تو ڈاکٹر صاحب تھے ہارٹ سرجن، وہ بھی اس دعوت میں تھے. اب لوگ ماشاءاللہ مزے کے کھانے لے رہے تھے، کھا رہے تھے، اور ڈاکٹر صاحب نے تھوڑی سی سبزی لیا اور ذرا سا کچھ چاول لیا یا روٹی لیا، بہت احتیاط سے کھا رہے تھے. تو اور تو شاید انہیں کوئی نہ ٹوک پاتا. حضرت چونکہ ان کے بھی پیر صاحب تھے، تو حضرت نے کہا ڈاکٹر صاحب گوشت نہیں لے رہے اب؟ تو انہوں نے بہت احتیاط سے ایک چھوٹی سی بوٹی اور ذرا سا سالن لے لیا. تو حضرت نے فرمایا کیا بات ہے آپ گوشت کھاتے نہیں؟ کہا حضرت آپ نے فرمایا تو میں نے اتنا لے لیا، میں ذرا احتیاط کرتا ہوں، خاص طور سے چربی سے میں بہت احتیاط کرتا ہوں. تقریباً روز آنا میں دلوں کا آپریشن کرتا ہوں، میں دیکھتا ہوں اندر کیا حال ہوتا ہے، یہ چربی کتنا ظلم ڈھاتی ہے، کس طرح اندر جمی ہوتی ہے. تو میرے دل میں اتنا ڈر بیٹھ گیا ہے کہ یہ چیزیں کھانے کی ہمت نہیں ہوتی. جب اللہ تعالی معلومات کو عین الیقین اور حق الیقین کی طرح انسان کا مشاہدہ بنا دیتے ہیں، گویا دیکھے بغیر گویا انسان نے دیکھ لیا. یقین کے 3 درجے ہیں، ایک علم الیقین، ایک عین الیقین، ایک حق الیقین. آپ نے اپنی گاڑی باہر کھڑی کی ہے، اطمینان سے لاک کر دیا ہے، کھڑی ہے. کسی نے آ کے آپ سے پوچھا آپ کی گاڑی کہاں ہے؟ باہر روڈ پہ کھڑی ہے. پورے یقین کے ساتھ آپ کہیں گے نا آپ خود کھڑی کر کے آئے. یہ عین الیقین ہے، یہ علم الیقین ہے. تو اس نے کہا نہیں میں تو ابھی روڈ سے آ رہا ہوں. نہیں ہے. اب آپ پریشان ہو جائیں گے، غائب ہو گیا یقین، اس کے نہیں کہتے ہی غائب ہو گیا. علم الیقین کا حال یہی ہوتا ہے، ذرا سا دھکا برداشت نہیں کر پاتا. لیکن کھڑکی کھلی ہوئی ہے اور دیوار میں بھی کھڑکی ہے اور گاڑی نظر بھی آ رہی،
آپ نے یوں سر آگے کیا اور دیکھا نہیں بھائی گاڑی تو سامنے کھڑی ہوئی ہے. یہ عین الیقین. اب کسی کے نہیں کا اثر نہیں پڑتا. اور حق الیقین اس سے آگے کی چیز ہے. حق الیقین ایسا ہے جیسے آپ کو معلوم ہے کہ یہ برفی ہے, میٹھی ہوتی ہے, اور آپ نے چک کر کے دیکھا ہے. اب کسی نے کہا بھائی یہ کیسی برفی ہے, بالکل پھیکی. تو آپ کہیں گے کمال کرتے ہو, میں نے ابھی کھا کر دیکھا ہے, چک کر کے دیکھا ہے, پھیکی کیسی ہے. تو اس کا وجدان ہے, آپ کی ذات کو اس کا تجربہ ہے. یہ ہے عین الیقین, حق الیقین. کہ صرف دیکھا ہی نہیں ہے کہ ہاں برفی رکھی ہوئی ہے, چک کے بھی دیکھا ہے وہ کتنی مزیدار ہے, کتنی لذیذ ہے, کتنی عمدہ ہے. مٹھائی کے ڈبوں پر دکانوں کے نام لکھے ہوتے ہیں. نام دیکھتے ہی اندازہ ہو جاتا ہے مال کیسا ہوگا, لیکن پیکنگ میں دھوکہ بھی تو ہو سکتا ہے. ڈبہ کہیں کا ہو, مال کہیں کا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. لیکن اگر اب آپ نے دیکھ لیا ڈبہ تو عین الیقین تو ہو گیا. چک کے بھی دیکھ لیا, نہیں جہاں کا ڈبہ ہے وہیں کی مٹھائی ہے, کہیں اور کی نہیں ہے. کیا بات ہو رہی تھی؟ ہاں, ہاں تو نیک سالے نوجوان تھے, عالم بھی تھے ماشاءاللہ, دین کا علم تھا, اور تقوی کی زندگی گزارتے تھے. لیکن بہرحال گناہوں کی اپنی کشش ہوتی ہے, تو ڈرتے تھے کیا بتلاؤں, مزہ تو بہت آئے گا لیکن اللہ ناراض ہو جائیں گے, نہیں ٹھیک نہیں ہے بھائی, مرنا ہے, اللہ کے پاس جانا ہے. ایک دن خواب میں دیکھا ایک بوڑھا آدمی بہت سارے جال کندھے پر ڈال کر کہیں چلا جا رہا ہے. تو انہوں نے پوچھا بھائی تم کون ہو؟ کہا اچھا مجھے نہیں پہچانتے, میری وجہ سے دنیا میں آئے, مجھے نہیں پہچانتے. حضرت آدم علیہ السلام کس کی وجہ سے دنیا میں آئے؟ شیطان. میں شیطان ہوں. اچھا یہ جال کیسے؟ کہ میرے پاس سب کے لیے الگ الگ جال ہوتے ہیں. علماء کے لیے الگ ہے, عبادت گزاروں کے لیے الگ ہے, تاجروں کے لیے الگ ہے, داعیوں کے لیے الگ, ہر ایک کے لیے میرے پاس جال ہوتے ہیں, میں چھوڑتا کسی کو نہیں. تو انہوں نے کہا اچھا یہ بتلاؤ میرے لیے کون سا جال بنائے گا؟ تمہارے لیے ابھی جال بنانے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ ابھی تو تم 40 کے بھی پورے نہیں ہوئے, مجھے معلوم ہے تمہاری عمر 80 سال ہے. جو چاہو کر لو, جتنی چاہو عبادت کر لو, جب 70 سے اوپر ہو جاؤ گے نا ایسا جال بناؤں گا بچ کے نہیں جا سکو گے. ابھی میں نے بنایا ہی نہیں تمہارے لیے. آنکھ کھلی, دل مطمئن ہو گیا, بھائی 80 سال کی عمر ہے, توبہ کرنے کا بہت وقت ہے, تھوڑے سے مزے لے لیں جوانی کے. یہی جال تھا ان کے لیے. گناہوں میں ڈوب گئے, چند سالوں کے بعد انتقال ہو گیا. یہی جال تھا جس پہ اس نے پھنسا دیا. تو شیطان کسی کو چھوڑتا نہیں, بڑا دھوکے باز ہے, اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہے, اس سے بڑا دھوکے باز کوئی نہیں ہے. وہ ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے. وہ نہیں چاہتا کہ ہماری قبر جنت کی کیاری بنے, اس لیے وہ توبہ نہیں کرنے دیتا, بالکل نہیں. کیا کیا سکھاتا ہے, کس نے دیکھا ہے مرنے کے بعد کیا ہوگا. یہ باتیں اب مسلمانوں کی زبان پر آنے لگی ہیں. کوئی کہہ دیتا ہے, کوئی دل میں سوچتا ہے ارے اتنی مزے کی زندگی چھوڑ دیں گے, کہاں مولویوں کے چکر میں پڑیں گے. دیکھیں یہ پورا مجمع مولویوں کے چکر میں پڑ گیا, دیکھ کر کے مولوی جیسا نظر آنے لگا. المرء مع من احب, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ سب نے شکلیں بدلی, لباس بدلا,
اللہ اس پر استقامت نصیب فرمائے۔ حضور نے خوشخبری سنائی ہے جس سے محبت قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھو گے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمرے میں اٹھائے۔ تو شیطان ڈراتا ہے کہاں مولویوں کے چکر میں پڑے، سارے مزے ختم ہو جائیں گے، ساری لذتیں ختم ہو جائیں گی۔ اب اگر بیچارہ کوئی مرد، کوئی عورت، کوئی جوان لڑکا، کوئی جوان لڑکی اللہ کی توفیق سے کسی ایسی مجلس میں پہنچ گئے جہاں ذرا کچھ پردے ہٹے، آخرت کی جھلکیاں نظر آئیں، قبر کی جھلکیاں نظر آئیں، اور دل میں گھبراہٹ پیدا ہوئی، میں کس راستے پر جا رہا ہوں، میرا کیا انجام ہوگا، مجھے توبہ کر لینا چاہیے، تو فوراً شیطان دوسرا جال پھینکتا ہے۔ اب توبہ کر کے کیا ملے گا، اتنے بڑے بڑے گناہ معاف ہوں گے؟ آتا ہے خیال کہ نہیں آتا؟ میں نے اتنے گناہ کیے، کیا اتنے بڑے بڑے گناہ معاف ہوں گے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نے کتنے بڑے گناہ کیے، ذرا ناپ کر کے بتلاؤ، تمہارا کون سا گناہ ہے جو میری رحمت سے بڑا ہے؟ ایک صاحب نے حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کو خط لکھا، حضرت میرے اتنے بڑے بڑے گناہ ہیں، میں توبہ کروں گا تو کیسے معاف ہوں گے؟ حضرت نے لکھا آپ خود کتنے بڑے ہیں کہ آپ کے گناہ بہت بڑے ہوں گے؟ آپ خود کتنے بڑے ہیں کہ آپ کے گناہ بہت بڑے ہوں گے؟ کیا کسی کے گناہ اللہ کی رحمت سے بڑے ہو سکتے ہیں؟ لیکن سچی توبہ ضروری ہے، اس امید میں گناہ کرتے رہنا کہ اللہ بہت غفور الرحیم ہیں۔ بسا اوقات یہ امید اور تسلسل کے ساتھ گناہ کرنا توبہ کے دروازے کو بند کر دیتا ہے، انسان کو محروم کر دیا جاتا ہے توبہ سے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم واتبعوا اہواءہم، کہ ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، اب یہ اپنی خواہشات ہی کے پیچھے چلتے رہیں گے، اللہ کی طرف نہیں لوٹیں گے۔ بندہ ہو یا بندی، جب جاگے تب سویرا، بات سمجھ میں آ گئی؟ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، آئندہ کوئی مجلس ملے گی نہیں ملے گی، کوئی موقع ملے گا نہیں ملے گا، چاہے جتنے گناہ ہوں، چاہے جتنے بڑے گناہ ہوں، سچے دل سے توبہ کرنا چاہیے، اور اس یقین کے ساتھ توبہ کرنا چاہیے کہ اللہ میری توبہ قبول کریں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس یقین کے ساتھ اللہ سے دعا مانگا کرو کہ اللہ دعا ضرور قبول کریں گے۔ اللہ سے مانگی ہوئی کوئی دعا ضائع نہیں ہوتی، توبہ بھی تو اللہ سے مانگی ہوئی ایک دعا ہے۔ بندہ استغفار کرتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دیجئے، میں اپنی غلطیوں کا، اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہا ہوں، میں اقراری مجرم ہوں، اللہ مجھے معاف کر دیجئے، یہی تو توبہ ہے، یہی تو استغفار ہے۔ توبہ اور استغفار کے سلسلے میں ایک بات سمجھ لینا چاہیے، یہ کہنا کہ اللہ مجھے معاف کر دیجئے یہ استغفار ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ عزم کرنا کہ بہت کر چکا میں گناہ، بہت نادانی کر چکا، اللہ اب میں جان بوجھ کر آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا، میں اپنا راستہ بدل رہا ہوں، یہ توبہ ہے۔ توبہ یو ٹرن کا نام ہے۔ غلط راستے پر چل رہے تھے، سمجھ میں آ گیا غلط ہے، بس وہیں سے لوٹ گئے۔ اگر توبہ بھی کر لیا، رسمی طور پر توبہ کے کلمات پڑھ لی اور زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، لانے کی کوشش نہیں کر رہی، اس کے بعد شیطان ایک دھوکہ اور دیتا ہے، اس کو انشاءاللہ میں تھوڑی دیر کے بعد ذکر کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ بڑی محبت کے ساتھ بندوں اور بندیوں کو آواز دے رہے ہیں، بڑی عجیب بات ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ آپ میرے بندوں اور بندیوں تک میری بات پہنچا دیں، اس طرح پہنچا دیں کہ وہ میری بات سنیں۔ دیکھیں
بات پہنچانے کے کئی طریقے ہوتے ہیں. آج کل موبائل کے ذریعے اگر کسی کو بات پہنچانا ہے تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ نے اس کے کسی بھائی کو، گھر کے کسی فرد کو فون کیا کہ فلاں صاحب کہاں ہیں؟ جی ہیں. اچھا، ان سے یہ کہہ دیجیے گا. اب جب آپ کہیں گے تو آپ اپنے الفاظ میں کہیں گے کہ بھئی فلاں کا فون آیا تھا، انہوں نے یہ پیغام بھیجا. اور ایک طریقہ یہ ہے کہ فلاں صاحب کہاں ہیں؟ جی قریب میں موجود ہیں، ذرا اسپیکر آن کر دیجئے، مجھے ان سے کچھ کہنا ہے. تو آپ ہی کے فون کے ذریعے بات پہنچ رہی ہے، لیکن اب آپ اپنے الفاظ میں نہیں کہہ رہے، اب آپ نے اسپیکر آن کر دیا اور کہنے والا اپنی بات کہہ رہا ہے. اللہ اکبر. بغیر کسی تشبیہ کے اس تناظر میں غور کیجئے کہ اللہ تعالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنے بندوں اور بندیوں تک کس طرح بات پہنچا رہے ہیں. فرمانے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم. اگر اللہ تعالیٰ کی منشا یہ ہوتی کہ حضور سے فرمائیں کہ میرے بندوں اور بندیوں تک میرا پیغام پہنچا دیجئے، تو عربیت کا تقاضا یہ تھا کہ پروردگار عالم فرماتے قل لعبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہ آپ میرے ان بندوں اور بندیوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، میری اگلی بات کہہ دیجئے جو میں کہہ رہا ہوں. نہیں فرما رہے ہیں ذرا اسپیکر آن کر دیجئے، میں آپ کے واسطے سے خود کہہ رہا ہوں. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے. اب اس کے بعد انداز دیکھیے، اللہ خود فرما رہے ہیں اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا. اللہ خود فرما رہے ہیں، ڈائریکٹ خطاب کر رہے ہیں، مجھ سے کہہ رہے ہیں، آپ سے کہہ رہے ہیں، ہر مرد سے کہہ رہے ہیں، ہر عورت سے کہہ رہے ہیں. صرف اللہ تعالیٰ نے درمیان میں واسطہ بنایا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، بالکل اسی طرح جیسے آپ کسی کو واسطہ بنائیں کہ ذرا آپ اپنے فون کا اسپیکر آن کر دیجئے، مجھے کچھ بات کرنی ہے. اور کیا کہہ رہے ہیں اللہ ان بندوں اور بندیوں سے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا؟ کس طرح ظلم کیا؟ اللہ کی نافرمانی کر کے کیا. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ، مت مایوس ہو اللہ کی رحمت سے. اللہ تعالیٰ بڑے رحیم ہے. اللہ نے اپنی صفت رحمت کی چادر بقیہ ہر صفت پر ڈالی ہوئی ہے. وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہر چیز پر گویا میری رحمت کا سایہ ہے، ہر چیز پر میری رحمت کی چادر ہے، میری ساری صفات میری رحمت کی صفت کے اندر ہیں. حتیٰ کہ اگر اللہ دنیا میں کسی کو سزا دیتے ہیں تو اس میں بھی اللہ کی رحمت شامل ہوتی ہے. سزا اس لیے دیتے ہیں تاکہ یہ باز آ جائے، یا سزا اس لیے دیتے ہیں تاکہ اس کی بیماری متعدی نہ ہو، اس کی وجہ سے دوسرے جہنم میں نہ جائیں. اور اللہ تعالیٰ نے اپنی اس صفت کا بڑا حصہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو دیا ہوتا ہے. آپ غور فرمائیں سیدنا نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ دعا جس کو عام طور سے بد دعا سمجھا جاتا ہے، ذرا ہم اس میں غور کریں کہ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے کیا مانگا. حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام اللہ سے درخواست کر رہے ہیں کہ اللہ یہ بات تو مجھے معلوم ہو گئی کہ اب ان لوگوں کو ہدایت نہیں ملے گی، یہ تو معلوم ہو گئی. جب تک یہ امید تھی کہ ان کو ہدایت مل سکتی ہے میں برابر محنت کرتا رہا. اب جب آپ نے مجھے بتلا دیا کہ ان کو ہدایت نہیں ملے گی تو اللہ اب ان کو جلدی سے ختم کر دیجیے. کیوں؟ اگر یہ ابھی بھی نہیں ختم ہوئے تو 3 نقصانات ہوں گے، جن میں سے 2 کا قرآن نے تذکرہ کیا. تیسرا ایسا عام ہے کہ سب کے سمجھ میں آ جاتا ہے، اس کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں اسی تیسرے سے بات شروع کرتا ہوں، اسی کو میں پہلا کہہ رہا ہوں. پہلا نقصان تو یہ ہوگا کہ جتنے دن زندہ رہیں گے آپ کی اور نافرمانی کریں گے تو ان کا نامہ اعمال اور برا ہوگا اور گندا ہوگا. ابھی ختم ہو جائیں گے تو مزید نافرمانیوں سے بچ جائیں گے. یہ بھی رحمت ہے. دوسرا خطرہ یہ ہے کہ اگر یہ زیادہ دن زندہ رہیں گے تو ان کے گھر میں بچے پیدا ہوں گے اور بچے بھی انہی کے نقش قدم پر چلیں گے تو جہنم میں جانے والوں کی تعداد بڑھ جائے گی. ابھی ختم ہو جائیں گے تو تعداد کم رہے گی.
اور تیسرا نقصان یہ ہے کہ چونکہ یہ با اثر اور مالدار لوگ ہیں، اگر یہ زیادہ دن تک زندہ رہے تو خطرہ ہے کہ میرے ساتھ جو کمزور اور غریب لوگ ہیں کہیں خدا نہ خواستہ ان میں سے کسی کا پیر نہ پھسل جائے. یہ سب سے بڑا نقصان ہے. رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اللہ اب ان کافروں میں سے کسی ایک کو بھی زمین پر زندہ نہ چھوڑیے. انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اگر آپ نے ان کو مزید مہلت دی تو ایک تو اس کا خطرہ ہے کہ میرے جو کمزور ایمان والے ساتھی ہیں کہیں ان میں سے کسی کا پیر نہ پھسل جائے، اور دوسرا خطرہ یہ ہے کہ ان کے گھر میں جو بچے پیدا ہوں گے وہ بھی انہی کے طریقے پر چلیں گے. تو ادھر بھی گمراہی کا خطرہ ہے، ادھر جہنم میں جانے والوں کی تعداد بڑھ جانے کا خطرہ ہے. ابھی ختم ہو جائیں گے تو یہ دوسروں کو گمراہ نہیں کر سکیں گے. اللہ تعالیٰ دنیا میں اگر کسی کو سزا بھی دیتے ہیں تو اس میں بھی اللہ کی رحمت شامل ہوتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب اپنی رحمت کا تذکرہ فرمایا قرآن پاک میں تو ہمیشہ دو صیغے استعمال فرمائے. ہر صفت کو بیان کرنے کے لیے ایک صیغہ استعمال ہوتا ہے، ایک لفظ استعمال ہوتا ہے. رحمت کو بیان کرنے کے لیے ہمیشہ دو الفاظ آتے ہیں. بسم اللہ تو سب کو یاد ہے نا، مردوں کو بھی یاد ہے، عورتوں کو بھی یاد ہے. ذرا ایک مرتبہ پڑھیں اپنے دل میں. اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کئی لفظوں میں بیان ہوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک رحمان ایک رحیم، دونوں میں رحمت کی صفت ہے. سورہ فاتحہ پڑھا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت ساری صفات ایک ساتھ بیان فرمائی ہیں، اور وہاں بھی جب رحمت کا تذکرہ کیا تو دو صیغے آئے، دو الفاظ آئے. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. عالم ایک لفظ آیا، یوں نہیں کہ عالم بھی کہتے، علیم بھی کہتے، علام بھی کہتے، علوم بھی کہتے، ایک ہی لفظ آیا. لیکن رحمت کو بیان کرنے کے لیے هو الرحمن الرحیم. اور اس کے بعد کتنی صفات آئی ہیں. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. ایک ایک صفت کو ایک ایک لفظ سے بیان کیا جا رہا ہے. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے مجسم رحمت بنایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، آپ کے بارے میں ارشاد ہوا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. تو اللہ تعالیٰ کی کوئی مجبوری نہیں ہے کہ اللہ بندوں کو توبہ کی دعوت دیں، اور اللہ کی کوئی مجبوری نہیں ہے کہ اللہ بندوں کے گناہ معاف کریں، لیکن اللہ کی رحمت کا تقاضا ہے کہ اللہ بندوں کو معاف کرنا چاہتے ہیں، اللہ بندوں کو جنت میں پہنچانا چاہتے ہیں. جہنم تو اللہ نے اس لیے بنائی ہے تاکہ انصاف کے تقاضے پورے ہو سکیں. جہنم اس لیے نہیں بنائی کہ لوگ اس میں جائیں، کوئی خود ہی جانے کا شوقین ہو تو جائے. یہاں کوئی ایسے صاحب بھی ہیں جو اسکول چلاتے ہیں؟ کوئی نہیں. مدرسے والے تو ہیں نا، کیوں بھائی مدرسوں میں بچے فیل بھی ہوتے ہیں نا. مدرسے میں جب امتحان ہوتا ہے تو بچے فیل بھی ہوتے ہیں. تو آپ نے مدرسہ فیل کرنے کے لیے کھولا ہے؟ کائی کے لیے کھولا ہے؟ آپ نے تو مدرسہ پاس کرنے کے لیے کھولا ہے. لیکن فیل کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ انصاف کا تقاضا پورا ہو. فیل کرنے کے لیے کوئی مدرسہ نہیں کھولتا. مدرسہ کھولا جاتا ہے پاس کرنے کے لیے، بچے پڑھیں لکھیں. اسکول کھولا جاتا ہے اس لیے تاکہ بچے اچھی طرح پڑھیں لکھیں. لیکن اگر سب کو پاس کر دیا جائے، کسی کو فیل نہ کیا جائے تو انصاف کا تقاضا پورا نہیں ہوگا. اور جو لوگ سب کو پاس کرتے ہیں ان کو اللہ کے انصاف کا سامنا کرنا پڑے گا. سب کو پاس کرنا بھی جائز نہیں ہے، انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنا ضروری ہے. یہ ایک مثال ہے، اس کے ذریعے سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جہنم میں بھیجنے کے لیے نہیں بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جنت میں پیدا کیا، جنت میں بھیجنے کے لیے بنایا ہے. لیکن چونکہ جنت میں جانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اختیار عطا فرمایا کہ بندہ اپنے اختیار سے عمل کرے، تو اب اختیار کا صحیح استعمال ہوا یا غلط استعمال ہوا، اس کے سلسلے میں انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے جہنم بنایا ہے. تو جس
طرح ایک استاذ جس کو اپنے شاگردوں سے محبت ہے، جو اپنے قلم سے شاگردوں کو فیل کرتا ہے، وہ بھی پورے سال کوشش کرتا ہے کوئی فیل نہ ہونے پائے، سمجھاتا ہے دیکھو بچوں زیادہ کھیلا مت کرو، زیادہ سویا مت کرو، وقت پر اٹھا کرو، اپنا سبق یاد کیا کرو، فیل ہو جاؤ گے خطرہ ہے تمہارے لیے، اچھا ٹھیک ہے تمہارا سبق نہیں یاد ہوا، آ جاؤ میرے پاس کمرے پر آ جانا، میں الگ سے تم کو پڑھا دوں گا، میں الگ سے۔ کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ یہ محبت اللہ تعالیٰ نے بندے کے دل میں ڈالی ہے۔ ایک استاذ کے دل میں اللہ نے جو محبت ڈالی، ایک ماں اور باپ کے دل میں اللہ نے جو محبت ڈالی، وہ اللہ کی رحمت کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، جیسے سمندر کا کوئی چھوٹا سا قطرہ، اور اللہ تو خود رحیم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں اور بندیوں سے بے پناہ محبت ہے، اس لیے اللہ چاہتے ہیں کہ بندے آ جائیں، معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں، اور میں معاف کر دوں۔ کہتے ہیں آ جاؤ، سب معاف کر دوں گا، سب معاف کر دوں گا۔ فتح مکہ کے موقع پر حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ ڈر کے بھاگ گئے، کسی کو بھی معافی مل جائے مجھے تو نہیں مل سکتی ہے، میں ابو جہل کا بیٹا۔ اور اخیر تک دشمنی کی تھی انہوں نے، اخیر تک حملے کا پلان بنایا تھا۔ اب جب دیکھا مکہ تو ہاتھ سے نکل گیا تو بھاگ گیا، اور واقعی مل گئے ہوتے تو کام ہو گیا ہوتا۔ ان کی اہلیہ نے آ کر کے کلمہ پڑھا، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، حضور اگر اکرمہ توبہ کر لیں آ جائیں تو معاف کر دیں گے آپ؟ حضور نے فرمایا بالکل معاف کر دیں گے۔ وہ بھاگ کر کے نہیں اپنے شوہر کو بلانے کے لیے لے کر کے آ رہی تھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتلا دیا گیا کہ اکرمہ آ رہے ہیں۔ کس قدر دلجوئی فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا دیکھو اکرمہ آ رہے ہیں، اب مسلمان ہو کر آ رہے ہیں، کلمہ پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، فرما بردار بن کر آ رہے ہیں، خبردار اکرمہ کے سامنے کوئی ابو جہل کو برا نہ کہے۔ صرف یہ نہیں کہ اکرمہ سے کوئی اکرمہ کی برائی نہ کرے کہ تم نے یہ کیا تھا یہ کیا تھا، اکرمہ کے سامنے کوئی ابو جہل کو برا نہ کہے۔ ابو جہل اپنے انجام کو پہنچ گیا، اللہ کو جو کرنا ہے وہ کریں گے، لیکن اب اکرمہ مسلمان ہو گئے، ان کا دل دکھے گا۔ آپ سوچیں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی اتنی دلجوئی فرمائی کہ ان کے سامنے ان کے یقینی طور پر گمراہ باپ کو برا کہنے سے منع کیا، تو جو لوگ جرأت کرتے ہیں حضرات صحابہ کرام کے سلسلے میں، ان کا انجام کیا ہوگا؟ ان کا جو انجام ہوگا، اگر انہیں توبہ نصیب نہیں ہوئی تو وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ ہماری تمنا ہے اللہ ان کے انجام سے ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بے حساب ہے، اس لیے اللہ دعوت دے رہے ہیں اور ایسا مبارک، ایسا غیر معمولی انداز اختیار کر رہے ہیں۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا، یا عبادی اے میرے بندو۔ اللہ کن سے کہہ رہے ہیں؟ اللہ کافروں سے کہہ رہے ہیں، مشرکین سے کہہ رہے ہیں، منافقین سے کہہ رہے ہیں، سر سے پیر تک گناہوں میں جو ڈوبے ہوئے ہیں ان سے کہہ رہے ہیں، جو دشمنی کر رہے ہیں ان سے کہہ رہے ہیں، جتنے نافرمان ہیں، جس نوعیت کی بھی نافرمانی ہو، سب کو اللہ اپنا بندہ کہہ رہے ہیں، میرے بندو۔ جیسے کوئی باپ بہت محبت و شفقت کے ساتھ اپنے بہت نافرمان بچے کو بلائے اور یہ کہنے کے بجائے اے نالائق، اے بدتمیز، ادھر آ بیٹے، یہاں ہو، تم سوچو ذرا کیا کر رہے ہو۔ اس سے زیادہ محبت کے ساتھ اللہ کہہ رہے میرے بندو، تم نے میرا کوئی نقصان نہیں کیا، تم نے اپنا نقصان کیا، کیوں اپنا نقصان کر رہے ہو؟ میں تم کو تمہارے نقصان سے بچانا چاہتا ہوں۔ اگر شیطان نے تمہیں دھوکہ دیا ہوا ہے کہ اب تمہیں کہاں معافی ملے گی، تو اس دھوکے سے نکلو۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، تم نے چاہے جتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہوں، اللہ کی رحمت اس سے بھی بڑی ہے۔ اللہ کی رحمت سے بالکل مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سب کچھ معاف کر دیں گے، لیکن یاد رکھیں جو معاملات اللہ کے ساتھ ہیں ان کو اللہ سب معاف کر دیں گے، جو بندوں کے ساتھ معاملات ہیں ان کی دو قسمیں۔ مثلا کسی کا ہم نے دل دکھایا، کسی کا ہم نے پیسہ دبا لیا، کسی کا حق دبایا، تو ایک بندے کا معاملہ ہے کہ بندے کا حق دبایا
اور ایک معاملہ یہ ہے کہ بندے کا حق دبا کر ہم نے اللہ کی نافرمانی کی. یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. توبہ کرنے پر یہ نافرمانی تو معاف ہو گئی، لیکن جو بندے کا حق باقی ہے جب تک وہ ادا نہ کریں گے وہ حق معاف نہیں ہوگا. اب اگر وہ حق بھی ادا کر دیا تو حق ادا کرنے سے نافرمانی تو معاف نہیں ہونی چاہیے نا. ایک شخص کا حق دبا کے بیٹھے ہیں، 10 سال دبائے رہے، تو 10 سال مسلسل اللہ کی نافرمانی کی. اب جا کر کے اگر دے دیا تو 10 سال کے بعد دیا نا. یہ 10 سال جو اللہ کی نافرمانی کی ہے اس کی معافی کیسے ملے گی؟ اس کی معافی توبہ کے ذریعے ملے گی، اور وہ جو حق دبایا تھا اس کی معافی حق ادا کر کے ملے گی. اس لیے یہ سمجھنا حق دبا لیا، کچھ کر لیا اور پھر ایک عمرہ کر لیا سب معاف ہو جائے گا، ایک حج کر لیا سب معاف ہو جائے گا. خطرہ یہ ہے کہ کہیں یہ حج اور عمرہ بھی گناہ کے لسٹ میں نہ لکھ دیا جائے کہ اس کے ذریعے مزید گناہ نہ بڑھ جائے. کہ یہ کیا سمجھ لیا تم نے، کیوں معاف ہو جائے گا اس طرح؟ سچی توبہ کرو، جن کا حق ہے ان کو ادا کرو تو معاف ہو جائے گا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہ معاف کر دیں گے. انہ هو الغفور الرحیم، وہ بہت معاف کرنے والے. کیوں بہت معاف کرنے والے؟ کسی کا قرضہ کھا کے نہیں بیٹھے، کسی سے دبتے نہیں ہیں، وہ کوئی کمزور نہیں ہیں، ان کو کوئی لالچ نہیں ہے. ایک بوڑھا باپ اپنے جوان بیٹے کو معاف کر دیتا ہے، نہیں معاف کروں گا تو یہ پلٹ کر کے نہیں آئے گا میرے پاس، اس بڑھاپے میں میری کون خدمت کرے گا، میرے کون خرچ برداشت کرے گا. اس امید میں، اس لالچ میں بیچارہ معاف کر دیتا ہے اور اپنے سے قریب کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کبھی بوڑھے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج ہوں گے؟ نہیں. پھر کیوں معاف کر دیتے ہیں اللہ؟ کیوں اتنا معاف کرنے والے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ رحیم ہے. انہ هو الغفور الرحیم. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہاں یہ سمجھ لو معافی مانگنے کے معنی کیا ہے. معافی مانگنے کے معنی یہ نہیں ہے کہ صرف زبان سے تم نے کہہ دیا اللہ معاف کر دیجئے اور تمہارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی. معافی مانگنے کے معنی یہ ہے کہ اب تمہارا رشتہ اللہ کے ساتھ اٹوٹ ہو جائے، کوئی تمہارا رشتہ توڑ نہ سکے اللہ سے. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، مستقل اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ. انابت کہتے ہیں دل کے ہر وقت اللہ کی جانب متوجہ رہنے کو. میں ایک مثال سے یہ بات سمجھایا کرتا ہوں. ہو سکتا ہے یہاں مجمع میں ایسے لوگ ہوں، مردوں میں بھی عورتوں میں بھی، جنہوں نے یہ مثال پہلے کبھی نہ سنی ہو، تو میں پھر سے ذکر کرتا ہوں اس کو. موبائل میں جو قبلے کا ایپ ہوتا ہے، مختلف ایپ ہوتے ہیں نا نماز کا کے اوقات بتلانے کے اور قبلہ بتلانے کے. اگر آپ اپنے موبائل میں قبلے کا ایپ کھول لیں تو اس کا رخ کدھر ہوگا؟ قبلے کی جانب. موبائل کو گھما دیجیے، ایک بار گھمائیے، 2 بار گھمائیے، 100 بار گھمائیے، گھماتے رہیے تیزی میں، لیکن اس کا رخ مستقل کدھر ہوگا؟ ایپ کدھر. اچھا ادھر گھمایا، اب ادھر گھما دیجیے، ایک بار ادھر گھمائیے، ایک بار ادھر گھمائیے تو وہ قبلے کی طرف ہو جائے، ادھر گھمائیے پھر وہ قبلے کی طرف ہو جائے گا. اسی کو انابت کہتے ہیں. انسان گھر میں ہو، دکان میں ہو، بازار میں ہو، سفر کر رہا ہو، کسی سے گفتگو کر رہا ہو، مجمع میں ہو، تنہائی میں بھی ہو، کچھ بھی کر رہا ہو، نماز پڑھ رہا ہو، کھانا کھا رہا ہو، بیت الخلا گیا ہو، کسی بھی مقام پر ہو، کوئی بھی کام کر رہا ہو، اس کے دل کا رخ مستقل اللہ کی جانب رہے. اس کو انابت کہتے ہیں. اللہ یہ نعمت مجھے آپ کو سب کو عطا فرما دے. اسی کے لیے تو خانقاہوں میں محنت کرائی جاتی ہے، ذکر کی محنت اسی کے لیے کرائی جاتی ہے کہ دل کا اللہ کے ساتھ ایسا اٹوٹ رشتہ قائم ہو جائے، کسی حال میں وہ رشتہ ٹوٹنے نہ پائے. اور یہ کب ہوگا؟ جب بندہ اپنے کو مکمل اللہ کے سپرد کر دے گا، اپنا سب کچھ اللہ کے سپرد کر دے. اپنا سب کچھ اللہ کے سپرد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری پوری زندگی اللہ کے حکم کی تابع ہو جائے، اللہ کے حکم کے پابند ہو جائے. ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے، ہمیں اللہ کھلاتے پلاتے ہیں، ہمیں اللہ جلاتے ہیں، ہماری زندگی بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہمیں مر کر بھی اللہ کے پاس جانا ہے. ہر آدمی کا کوئی آئیڈیل ہوتا ہے نا، ہر ایک کا کوئی آئیڈیل ہوتا ہے. جو آئیڈیل ہوتا ہے اسی کا طریقہ اسے اچھا لگتا ہے، اس کا فیس اسٹائل، اس کا ہیئر اسٹائل، اس کا ڈریس اسٹائل. ہمیں ایک آئیڈیل دیا ہے ہمارے پروردگار نے. وہ نام بتلانے کی ضرورت ہے؟ کسی کو بھی بتلانے کی ضرورت ہے؟ تو پھر اگر ہم نے اپنے کو اللہ کے حوالے کیا تو ہماری پوری زندگی کس کے طریقے پر ہونی چاہیے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہونی چاہیے.
دل اللہ سے لگاؤ، زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو. یہ ہے توبہ کا تقاضا. اللہ کہہ رہے ہیں یہ کرو. مردوں کے لیے بھی یہی تقاضا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے بھی یہی تقاضا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات اور اپنی بیٹیوں کو جو زندگی سکھائی، جس طرح ان کو پردہ سکھایا، جس طرح ان کو نماز سکھائی، جس طرح ان کو ذکر و تلاوت سکھائی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. تمہارے گھروں میں جو اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں، جو حکمت کی باتیں کی جاتی ہیں، جو دین کی باتیں ہوتی ہیں، ان کو دہرایا کرو. گھر میں تعلیم کیا کرو، گھر میں دین کے مذاکرے کیا کرو، اور گھر کے اندر رہا کرو. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. بے ضرورت باہر نہ نکلا کرو، اور اگر باہر نکلنا مجبوری ہو تو بے پردہ باہر نہ نکلا کرو، ورنہ زیادہ سے زیادہ اپنے گھر میں رہا کرو. یہ سب ہمارے لیے نمونے ہیں. اس نمونے کو اپنانا یہ اس بات کا تقاضا ہے کہ ہم نے اپنے کو اللہ کے سپرد کر دیا. مردوں نے بھی کر دیا، عورتوں نے بھی کر دیا. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ. دلوں کا اللہ سے اٹوٹ رشتہ قائم کرو. وَأَسْلِمُوا لَهُ. اور اپنے آپ کو 100% اللہ کے سپرد کرو. مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. اس سے پہلے کہ اللہ کی پکڑ آ جائے، پھر کوئی نہیں بچا پائے گا. اگر آ گئی اللہ کی پکڑ تو بچ نہیں پاؤ گے. کیسے آتی ہے اللہ کی پکڑ؟ ملک الموت آئے، لے کر چل دیے. اب کو ذرا 1 سیکنڈ کا وقت دے دو، توبہ کر لے، اب نہیں ملے گا. وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ. اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے رب کی جانب سے جو تم کو بہترین دین دیا گیا ہے، جو بہترین شریعت دی گئی ہے، جو نہایت عمدہ احکام تمہیں دیے گئے ہیں، وہ اللہ کی کتاب ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں. بس انہی کے پیچھے چلو، انہی کا اتباع کرو، کسی اور کے طریقے پر مت چلو. کوئی اللہ کا اور اللہ کے رسول کا دشمن تمہیں بچانے نہیں آئے گا. نہ موت کے وقت بچانے آئے گا، نہ قبر میں بچانے آئے گا، نہ آخرت میں بچانے آئے گا. دنیا میں بھی اللہ ہی کام آنے والے ہیں، قبر میں بھی اللہ کا نام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کام آئیں گی، اور قیامت کے دن بھی ایمان کام آئے گا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کام آئے گا. تو پھر اللہ تعالیٰ فرمانے یہ جو ہم نے تم کو طریقہ دیا، یہ سب سے اچھا طریقہ ہے، یہ بہترین طریقہ ہے. انسانوں کے پاس اور جتنے طریقے ہیں کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اس کا اتباع کرو. من قبل ان یاتیکم العذاب بغتۃ وانتم لا تشعرون. اس سے پہلے کہ تمہیں پتہ بھی نہ چلے اور اچانک کوئی پکڑ آ جائے. اگر آ گئی اچانک پکڑ، موت کا وقت آ گیا، اور پھر کوئی بندہ کہے یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ ان تقول یا حسرت. ایسا نہ ہو کہ اچانک پکڑ آ جائے اور پھر کوئی کہے ہائے بڑا دھوکہ ہو گیا، بہت غلطی ہو گئی، ہم نے اللہ کی بڑی نافرمانی کی، اور میں تو کیا بتلاؤں، میں تو ان باتوں کو مذاق اڑایا کرتا تھا، اب آنکھ کھلی ہے تو کچھ کرنے کا موقع نہیں ہے. ایک اور دوسرا ایک بہت بڑا دھوکہ ہوتا ہے شیطان کی طرف سے. میں نے کہا تھا نا میں تھوڑی دیر کے بعد بتلاؤں گا. وہ دھوکہ یہ ہوتا ہے کہ شیطان دل میں ڈالتا ہے اگر اللہ چاہتے تو تمہیں نیک بنا دیتے نا. بہت سارے سالکین کے پیغام آتے، حضرت نہیں ہو پاتا، میں تو چاہتا ہوں لیکن معاملات نہیں ہو پاتے. یہ شیطان کا دھوکہ ہے. کیسے نہیں ہو پاتے؟ اگر تم اتنے مجبور ہوتے تو تم سے حساب نہ ہوتا. اگر تم اتنے مجبور ہوتے تو تم مکلف نہ ہوتے. کوئی مجبوری نہیں ہے، کرنا نہیں چاہتے، بس یہ ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ نہیں ہوتا، نہیں ہوتا، نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ کرو گے تو ہوگا، اور اگر نہیں کرو گے نہیں ہوتا تو پھر اللہ کے تھپڑ کا انتظار کرو. ڈر لگتا ہے یہ کہتے ہوئے، لیکن مجبوراً کہنا پڑتا ہے. اللہ سب کی حفاظت فرمائے. او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین. وہاں جا کر موت آ جائے گی تو پھر یہ کہہ کر فائدہ نہیں ہوگا کہ اگر اللہ چاہتے تو مجھے سیدھے راستے پر چلا دیتے اور میں بھی متقی ہوتا. او تقول حین ترى العذاب لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین. یا عذاب دیکھنے کے بعد کوئی کہے کاش کہ مجھے واپسی کا موقع مل جائے تو میں بھی نیک بن جاؤں گا. نہ یہ کہہ کر کوئی فائدہ ہوگا کہ اللہ چاہتے تو مجھے نیک بنا دیتے، نہ یہ کہہ کر کوئی فائدہ ہوگا کہ 1 سیکنڈ کا موقع مل جائے اور میں توبہ کر لوں. جو موقع ہے اسی کو غنیمت سمجھے.
ابھی ہمارے پاس موقع ہے، پتہ نہیں بعد میں رہے گا یا نہیں رہے گا، اسی کو غنیمت سمجھیں اور ہم سب سچی پکی توبہ کر کے اٹھیں اس نیت کے ساتھ کہ اب ہم اپنی زندگی کو 100% بدلیں گے۔ اللہ مردوں کو بھی توفیق دے، عورتوں کو بھی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ توبہ کی نیت سے ان کلمات کو ساتھ ساتھ پڑھیں، جن کو بیعت کرنا ہے وہ ساتھ میں بیعت کرنے کی بھی نیت کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ تعالی ہماری توبہ کو قبول فرما لے، ٹوٹنے سے اس کی حفاظت فرمائے۔ جو مرد یا جو خواتین سلسلے میں داخل ہوئے وہ جانکاروں سے کارڈ حاصل کر لیں، ان میں معمولات لکھے ہوئے ہیں، معمولات کی پابندی کریں، دعا فرما لیں۔ سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ پروردگار عالم، ہم آپ کے عاجز اور کمزور بندے اور بندیاں ہیں اللہ، سر سے پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، قراری مجرم ہیں اللہ، کچھ پتہ نہیں ہے کس پل زندگی کی شام ہو جائے گی، کب ملک الموت آئیں گے، پکڑ کے آپ کے سامنے لے جا کر کھڑا کر دیں گے۔ اللہ ہماری توبہ قبول فرما لیجیے، اللہ توبہ قبول فرما لیجیے، اللہ ٹوٹنے سے اس کی حفاظت فرمائیے، اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ اللہ ہمارے گناہ یقیناً بہت بڑے ہیں، لیکن اللہ آپ کی رحمت اس سے بہت زیادہ ہے۔ اللہ ہمارے گناہ آپ کی رحمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اللہ اپنی رحمت کی چادر میں ڈھانپ لیجیے، اللہ سب کو معاف فرما دیجیے، سب کو اپنا بنا لیجیے، سب کے دلوں کی جائز تمنائیں اور مرادیں پوری فرما دیجیے۔ اللہ جیسے مرد آپ کو پسند ہے مردوں کو ایسا بنا دیجیے، جیسی عورتیں آپ کو پسند ہیں عورتوں کو ایسا بنا دیجیے، جیسے بچے آپ کو پسند ہیں بچوں کو ایسا بنا دیجیے۔ اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائیے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دیجیے، جو مقروض ہیں ان کا قرض ادا کرا دیجیے۔ اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو حلال و پاکیزہ روزگار عطا فرمائیے، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک و صالح اولاد عطا فرمائیے۔ اللہ سب کو دین پر استقامت نصیب فرمائیے، ہمارے ظاہر کو 100% سنتوں سے سجا دیجیے اور ہمارے باطن کو اپنی یاد سے آباد فرما دیجیے۔ اللہ ہمارے باطن کو ہمارے ظاہر سے بہتر بنا دیجیے اور ظاہر کی بھی کامل اصلاح فرما دیجیے۔ ہماری آخرت کو ہماری دنیا سے بہتر بنا دیجیے اور ہماری دنیا کی ساری ضرورتیں بھی پوری فرما دیجیے۔ اللہ سب کی جائز تمنائیں و مرادیں پوری فرمائیے۔ دور قریب جن لوگوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا یا ان کو ہم سے اچھی توقعات ہیں، محض اپنے فضل و کرم سے اللہ ان دعاؤں میں ان کو ان کی توقعات سے بڑھ کر عطا فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔